قدرتی وسائل سے مالا مال ملک پاکستان میں آج ہر طرف بھوک اور افلاس ہے۔ 10% رفتار سے غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 65% عوام غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے اور روزمرہ استعمال کی اشیاء آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ملک کی اس بدحالی کی وجہ تمام مبصرین کرپشن قرار دے رہے ہیں، مگر جب کرپشن کی بات ہوتی ہے تو عوام سے لے کر میڈیا اور ریاستی ادارے سب سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کی کرپشن پہ بات کرنا اب ایک فیشن بن چکا ہے، لیکن بیوروکریسی کی وائٹ کرپشن پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ آج تک کسی نے یہ پوچھنے کی جسارت نہیں کی کہ کیوں واشنگٹن ڈی سی کا وائٹ ہاؤس 147 کنال پر پھیلا ہوا جبکہ صرف کمشنر سرگودا کی سرکاری رہائش گاہ 107 کنال کی وسعت رکھتی ہے۔ دوستو، اہل سیاست جب بندر بانٹ کرتے ہوئے پارلیمان میں اپنی تنخواہیں خود بڑھاتے ہیں تو کم از کم اس پر بات تو ہوتی ہے اور شور تو مچتا ہے، لیکن کیا کسی کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق ہمارے بیوروکریٹ کی اوسط تنخواہ اقوام متحدہ کے اسٹاف کی تنخواہ سے 12% زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ جیسا ادارہ بھی ان کے بندر بانٹ کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ بیوروکریسی کی اندھی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان کی تنخواہوں اور مراعات کی اندھیر نگری میں اصلاحات کی کوششیں 28 مرتبہ کی جا چکی ہیں۔ دارالحکومت میں متوسط طبقے کے لیے کوئی ایک سوسائٹی نہیں بن سکی، لیکن صرف اسلام آباد میں بیوروکریسی کے محلات کا رقبہ 664 ایکڑ ہے اور یہ 20، 30، 40 اور 50 ایکڑ کے سائز کے ٹکڑوں پر بنائے گئے ہیں، یعنی یہ قطعات اراضی کمرشل استعمال کے لیے موزوں تر ہے۔ ان محلات کو اگر کمرشل کر کے یہاں بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائے تو تقریباً 700-800 ارب روپے قومی خزانے میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ اسلام آباد کلب کو بھی شامل کر لیں، جہاں اس بیوروکریسی کے موج میلے کے لیے 244 ایکڑ سرکاری زمین مبلغ 1 روپیہ فی ایکڑ سالانہ پر انہیں عطا فرمائی گئی ہے، جو 218 میں بڑھا کر 11 روپے فی ایکڑ سالانہ کر دی گئی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ خود سوچیں، کیا ریڈ زون کے پہلو میں زمین کا کرایہ 11 روپے فی ایکڑ سالانہ بنتا ہے؟ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق اس ملک میں سرکاری رہائش گاہیں جہاں پر چھوٹے اور بڑے بابو صاحبان قیام پذیر ہیں، اگر نجی شعبے کے حوالے کر دی جائے تو تقریباً 2.25 خرب روپے حاصل ہو سکتے ہیں۔ انہیں صرف کرائے پر چڑھا دیا جائے تو 13-14 ارب روپے حاصل ہو سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سر شام پارکوں اور شاپنگ مالز کے باہر یہ سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں؟ کیا عوام کو معلوم ہے کہ ان گاڑیوں کا پیٹرول عوام کے رگوں سے نکالا جاتا ہے تاکہ صاحب لوگوں کی فیملی سیر سپاٹے کر سکے؟ لمحہ فکر یہ ہے کہ بیوروکریسی کا یہ مال غنیمت ہمارے جی ڈی پی کا 5% یا اب شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی فہرست کے مطابق 22,380 اہم عہدوں پر تعینات افسران نے امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی شہریت لے رکھی ہے۔ ملک میں غربت روز بروز بڑھ رہی ہے، خودکشیوں کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے، لیکن دوسری طرف اس حکومت کی بیوروکریسی پہ عنایتوں کی بارش دیکھیے کہ گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کے لیے 222 کے بنیادی پے اسکیل پہ 150% ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری مل گئی ہے۔ گزشتہ سال جب ملک میں ڈالر کی قلت تھی، سیاستدان ملک میں ڈالر لانے کے ذرائع پر مباحثے کر رہے تھے، مگر ہماری لاڈلی بیوروکریسی کی ترجیحات ملاحظہ فرمائیں کہ نیشنل مینجمنٹ کالج لاہور کے مختلف سروسز گروپوں سے تعلق رکھنے والے گریڈ 20 کے 52 افسران کو مطالعاتی دوروں پر بیرون ملک بھیجے گئے، جس پر فضائی ٹکٹ کے علاوہ تقریباً $4,000 فی کا TADA بھی دیا گیا۔ ملک میں ڈالر کی قلت کو دیکھتے ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دورے ملتوی یا مؤخر کر دیے جاتے، مگر جن کے دوران ملازمت اور ملازمت کے بعد ترجیح غیر ممالک ہی ہو، ان سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ دوستو، جو پاکستان میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پاکستانی بیوروکریسی کی عیاشیاں بڑھ رہی ہیں۔ ملک کو دیمک کی طرح چاٹنے والے ان بیوروکریٹس کی کرپشن سیاستدانوں سے 200 گنا زیادہ ہے۔ مگر سوچیں کہ ہم اکثر سوال اٹھاتے ہیں کہ سیاستدانوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ کیا کبھی کسی نے سوال اٹھایا ہے کہ بیوروکریسی نے پاکستان کو کیا دیا؟ اہل سیاست تو پھر عوام کے دسترس میں ہوتے ہیں، محدود پیمانے پر ہی صحیح، لیکن آپ ان سے شکوہ بھی کر سکتے ہیں اور جھگڑ بھی سکتے ہیں، ان سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور الیکشن میں اپنا حساب بھی چکا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ بیوروکریٹ بھی آپ کے دسترس میں ہیں؟ کیا ایک عام بندہ اپنی عزت نفس قربان کیے بغیر ان سے ملاقات کر سکتا ہے؟ یا آپ ان سے کبھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں؟ سیاستدان کے دفتر اور ڈیرے پر تو پھر کبھی نہ کبھی آپ کو چائے پیش کر دی جائے، کیا کبھی کسی بیوروکریٹ کے دفتر میں توہین اور ذلت کے احساس کے بغیر ایک عام آدمی جا کر ایک عدد ملاقات کر سکتا ہے؟ سیاستدان سے اس کی کارکردگی کا سوال تو یہاں ہر وقت ہوتا ہے، اخبارات میں، ٹی وی پر، جلسوں میں، پارلیمان کے اندر۔ سوال یہ ہے کہ کیا کبھی بیوروکریسی کی کارکردگی بھی زیر بحث آئی ہے؟ اہل سیاست سے تو پاکستانی عوام روز حساب مانگتے ہیں، لیکن ان بیوروکریٹ سے کبھی یہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا کہ غریب ملک میں اتنی عیاشی اور لوٹ مار کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ ایک بیوروکریٹ کو ریٹائرمنٹ پر کروڑوں اور اربوں کا جو پلاٹ مال غنیمت میں دیا جاتا ہے، کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ لمحہ فکر تو یہ ہے کہ ان
بیوروکریسی کا یہ مال غنیمت ہمارے پاکستان کے پوری GDP کا 5% سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ دوستو، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر بیوروکریسی کا یہ نظام نہ ہو تو ملک کیسے چلے گا؟ تو یاد رکھیں، برصغیر پر علاؤالدین خلجی، شیر شاہ سوری، اکبر اور عالمگیر جیسے اعلیٰ منتظمین نے حکومت کی ہے، مگر ان کی حکومت میں بیوروکریسی کا موجودہ طرز کا نظام نہیں تھا، مگر ان نے آج کے دور سے کئی گنا بہترین طریقے سے کار سرکار چلایا اور عوامی خدمت کی۔ موجودہ بیوروکریسی کے نظام کی قباحتیں ملاحظہ ہو، جس بھی شخص نے BA کا امتحان پاس کیا ہو اور اس کی عمر 30 سال سے کم ہو تو وہ CSS کے امتحان میں بیٹھ سکتا ہے۔ جس کا رٹا اور انگریزی اچھی ہو وہ اس امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ امتحانات کے بعد 12 گروپس میں سے کسی ایک میں ہونہار نوجوان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بھرتی کا یہ طریقہ کار نہایت بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اب جس انسان نے ساری عمر میڈیکل یا انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہو، اسے کامرس، زراعت، ریلوے یا پولیس کا کیا پتہ ہو؟ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو برصغیر میں نو آبادیاتی عہد میں سول سروسز میں برطانوی بیوروکریسی کی تربیت غلامانہ طرز پر کی جاتی اور وہی طرز تربیت آج تک قائم ہے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پاؤں برصغیر میں جمائے تو رابرٹ کلائیو کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اعلی کار نوابوں کے ذریعے طاقت کا استعمال کر کے برصغیر میں لوٹ کھسوٹ کو جاری رکھا۔ پھر وان کے دور میں ان نوابوں کی حیثیت ختم کر کے ملک کے انتظام پر کمپنی نے براہ راست قبضہ کر لیا۔ ہر ضلع میں انگریز آفیسر تعینات کر دیے گئے، ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک وقت میں عموماً 2 یا 2 سے زائد انتظامی عہدے ہوتے تھے۔ حکومت کرنا، ٹیکس جمع کرنا اور عدالتی امور نپٹانے کا عمل یہی انگریز آفیسر کیا کرتے تھے۔ تمام ہندوستانیوں کو ان تمام کاموں سے بے دخل کیا گیا کیونکہ ان کا مقصد تو لوٹ مار تھا۔ 1806 میں لندن کے ہیلے کالج میں کمپنی کی خدمت کے لیے نوجوانوں کی تربیت کی گئی، جہاں ان کی ذہن سازی کی جاتی تھی کہ ہندوستانیوں کو غلام بنا کر ان کے وسائل کو کیسے لوٹا جائے۔ 1833 کے بعد کمپنی ڈائریکٹروں کی منظوری کے لیے مقابلے کا امتحان متعارف کرایا گیا۔ 1860 میں انڈین لوگوں کو بھی امتحان میں شمولیت کی اجازت مل گئی، لیکن یہ صرف انگریزوں کے اقتدار کے تحفظ کے خاطر تھا۔ انگریز ان ہندوستانیوں کو خود حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہندوستانیوں کو توہین آمیز اور حقیر نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کو حکومت کا اہل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ کمپنی کے منتخب آفیسروں نے خود کو عوام سے فاصلے پہ رکھا۔ بند کمروں میں قانون سازی اور فیصلے ہوتے تھے، جن کی قسمت کے فیصلے ہوتے وہ نہ تو خود اس میں شریک ہوتے اور نہ ہی ان کے نمائندے، جبکہ اس سے پہلے ادوار میں ہندوستانی حکمران عوام کے درمیان رہتے، ان کے مسائل براہ راست سنتے اور فیصلے کیا کرتے تھے۔ برٹش دور میں دفاتر کے کاغذی کارروائی بھی اتنی پیچیدہ تھی کہ کوئی کلرک بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تمام اعلیٰ عہدوں پر تعینات نوجوان برطانوی آفیسرز مقامی زبان اور حالات سے ناواقف ہوتے تھے، صرف کمپنی کے مفاد کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کا رہن سہن عام ہندوستان سے ممتاز کر دیا گیا۔ ان آفیسروں کو ہر قسم کی سہولیات، تحفظ اور عیاشی کا سامان فراہم کیا گیا۔ یہ انگریز ہندوستانیوں کو کمتر اور خود کو برتر سمجھتے تھے۔ ان انگریز افسروں نے اپنے رہنے کے لیے ہندوستان میں پھولوں سے معطر جزیرے بنائے۔ ان رہائش گاہوں کو عوامی آبادی سے دور رکھا گیا۔ ان کی تربیت ایک غلام قوم پر حکمرانی کے لیے ہوئی تھی کہ جن کا واحد مقصد وسائل لوٹنا تھا۔ آج بھی پاکستان کی سول سروسز کے آفیسروں اور حکمرانوں کی رہائش گاہیں انہی انگریزوں کی باقیات ہیں۔ غلامانہ طرز کی بیوروکریسی انگریز سامراج کا وہ ہتھیار تھا جس کے ذریعے ہندوستانیوں کو لوٹا گیا اور ان کے افکار اور خیالات میں شگاف ڈالا گیا۔ ان کے رویوں میں تضحیک امیزی شامل کی گئی، نسل پرستی، تعصب پرستی اور اس سب سے بڑھ کر ہندوستانیوں کے ذہنوں میں یہ راسخ کیا گیا کہ ہم برتر ہیں اور آپ کمتر ہیں۔ انہی بنیادوں پر انڈین سول سروسز کا نظام متعارف کیا گیا۔ یہی آفیسر شاہانہ ذہن تقسیم کے بعد پاکستان کے ورثے میں آیا۔ اس مرعوبیت نے ماضی کی عظمت کا تصور چھین لیا اور اس خطے کے نوجوانوں کو ذہنی اپاہج اور مغرب زدہ بنا دیا۔ دوستو، افسوس کہ انگریز یہاں سے چلا گیا، لیکن غلامانہ اور مرعوبانہ ذہنیت رکھنے والے آفیسر شاہی سوچ چھوڑ گیا، جو آفیسر در آفیسر منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آزادی کے بعد بھی بیوروکریسی کے اس تربیتی نظام کو تبدیل نہ کیا گیا، جس کی وجہ سے آج تک وطن عزیز میں وہی غلامانہ اصول اور قوانین اور برتری کا ذہن رکھنے والی بیوروکریسی موجود ہے۔ اور آج بھی پاکستانی بیوروکریسی پاکستانی عوام کو اپنے سے کمتر سمجھ، جس کا گریڈ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے گردن کا سریہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستانی بیوروکریسی کی حقیقت۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے آگے بھی شیئر کریں۔